بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الصفا پوڈ کاسٹ کے نئے سیشن کے ساتھ میں نوید الحسن حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ العزیز اسلامی مہینے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم سوالات جن کے جوابات جاننا ضروری ہیں، یقیناً آپ بھی ان کے جوابات جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جواب دینے کے لیے ہمارے انتہائی معزز مہمان حضرت مولانا ساجد فاروق اسد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ سب سے پہلے میں محرم الحرام کے حوالے سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی الحمدللہ اچھی کاوش ہے کہ آپ کی وساطت سے ہمارے ناظرین کو اور ہمارے سامعین کو بہت ساری معلومات فراہم ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ آج آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے موضوع کا انتخاب کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت ساری مفید باتیں شیئر کی جائیں گی۔ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کا پہلا سوال کہ اس سے اسلامی سال کا آغاز کیوں کیا گیا ہے، جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو پہلے سے ہی معزز و محترم چلا آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ قدیم عرب کے لوگ بھی، جی، جیسے ہم دور جاہلیت کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی محرم کو اسی طرح عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جی، جب اسلامی کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی تو مشاورت کے بعد ہجری سال کی بنیاد پر اس کیلنڈر کو تشکیل دیا گیا۔ جی، تو ہجرت ہی کے پس منظر کو جب سامنے رکھا گیا تو عموماً سفر کا مہینہ چونکہ ہجرت کا مہینہ شمار ہوتا ہے، جی، لیکن اس سے پہلے محرم کو اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ قدیم روایت جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ بھی اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کا مہینہ ہی لیا کرتے تھے تاکہ وہ روایات بھی برقرار رہیں اور اس مہینے کی عزت و تکریم کی طرف بھی اشارہ موجود رہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جی، جتنے بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں جو احادیث میں جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، جی، جی، تو ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ویلیو اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اسے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ اس سے اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت بتانا مقصود۔ جی، اچھا، اس حوالے سے محرم الحرام کی پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت کے اندر اور کیا فضیلت ذکر کی گئی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، غالباً آیت نمبر 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے۔ یہاں اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ گنتی بہت پرانی تجویز کی گئی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین کا یہ سسٹم ترتیب دیا گیا ہے۔ جی، منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن نے تو اتنا اشارہ کیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا نام ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا 3 مہینے تو لگاتار ہیں جو ایک دوسرے کے بعد ہیں، ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رجب کا مہینہ ہے، شعبان سے پہلے آتا ہے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں اور قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ اس سے اس کی عزت و توقیر کا پتہ چلتا ہے اور اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے، جو قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے اور احادیث نبویہ میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں، جیسے اس لفظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے۔ جی، اس کی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اس دن بہت سارے ایک تو واقعات پیش آئے ہیں تاریخی، جیسا کہ حدیث پاک میں تو مشہور حوالہ ہے جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ جو یہود ہیں یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن چونکہ بنی اسرائیل
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور عاشورہ کی فضیلت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ ہی کے روزے کی طرف اہمیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی اور عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس حدیث کے تناظر میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے اس دن کے روزے کا اہتمام بتایا، تو اس حوالے سے اس دن کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے عاشورہ کے دن روزے کی بات کی ہے، تو ایک تو اس کی فضیلت جاننا چاہوں گا، اور دوسرا جو ہے وہ روزہ، ظاہری بات ہے فضیلت کے اندر ہی یہ چیز شامل ہے کہ کس قسم کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کی گارنٹی ہے۔ اللہ، لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جتنی احادیث میں کسی عمل پر گناہوں کی معافی کی ضمانت دی گئی ہے تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ اچھا، کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ یہ فضائل کے باب میں ہمارے ناظرین اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جتنی بھی اعمال ہیں جن کی بدولت گناہوں کی معافی کی ضمانت دی جاتی ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ یہاں بھی 1 سال کے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کی ضمانت دی گئی ہے، اور اس کی ویسے بھی بہت سارا فضیلت ہے اس دن کا روزے کا اہتمام، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسلاف امت سے ثابت ہے، تو اس لیے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ اچھا، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ روزہ رکھنے کا کوئی اور خاص پس منظر نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدائے اسلام سے ہی اس کے اندر جاری ہے، بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی اس دن کی اہمیت ہے۔ اس دن کو، عاشورہ کے جو دن روزہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ کار ہے یا اس کی کوئی ترتیب ہے؟ وہ ارشاد فرما دیں۔ غالباً آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صرف عاشورہ ہی کا روزہ رکھا جائے یا اس کے ساتھ کسی اور روزے کو بھی شامل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور صحابہ کرام کو اس روزے کی تلقین فرمائی تو آپ نے 7 واضح لفظوں میں یہ کہا کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی شامل کریں گے، اور اس کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تاکہ دوسری اقوام کے ساتھ جو عبادت میں مشابہت ہے نا وہ مشابہت ختم ہو جائے۔ اگرچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں یہود اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن یہ علت ختم ہونے کے باوجود علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر لیا جائے تاکہ وہ تلقین جو ہے نا اس پر عمل ہوتا رہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے صرف عاشورہ کا ہی روزہ رکھ لیا تو کافی اس کو ہو جائے گا، کیونکہ اس دور میں یہ بات بھی چونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن چونکہ علت موجود تھی اس علت کی وجہ سے علماء کرام نے اس کے ساتھ ایک اور روزہ شامل کرنے کا حکم دیا ہے، 9 کا شامل کر لیا جائے یا 11 کا شامل کر لیا جائے، یعنی 2 رکھے جائیں۔ اور اگر کسی آدمی نے اس علت سے بالا تر ہو کر صرف ایک روزہ رکھا تو بھی اس کو کافی ہوگا، ثواب ملے گا۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے عاشورہ کی بات کی ہے، ظاہری بات ہے 10واں دن ہے، تو پہلے دن سے لے کر کے 10ویں دن تک ان دنوں میں کوئی مخصوص عبادت کا حکم دیا گیا ہے یا کرنی چاہیے؟ کیا فرمائیں گے؟ جی، مخصوص عبادت کی تو شریعت کی طرف سے کوئی تلقین نہیں آئی۔ ہاں، حرمت والا مہینہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جتنے حرمت و عزت و تکریم والے مہینے ہیں ان میں عبادات کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی سزا بھی ڈبل کر دی جاتی ہے۔ جیسے کچھ اوقات، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ پر پہلے سے زیادہ گرفت ہونے لگتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ایام ہے ابتدا سے محرم کے، ان میں کوئی خاص طریقہ تو شریعت نے عبادت کا نہیں بتایا، لیکن اگر کوئی آدمی روزے کا ویسے اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار یا صدقہ خیرات یا باقی معمولات کرتا ہے تو یقیناً اس کا ثواب ڈبل ہوگا۔ حضرت، اس حوالے سے ایک بڑی مارکۃ الآراء چیز سامنے آتی ہے، اس مہینے میں نکاح یعنی شادی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ آپ نے اس کو مارکۃ الآراء کہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مارکۃ الآراء نہیں ہے، یہ چند منٹوں میں حل ہو جانے والا مسئلہ ہے۔ جی ضرور۔ تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں، جو وجہ میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چونکہ شہادت کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، تو شاید اس وجہ سے لوگ اس مہینے میں نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں یا ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے کیا رمضان المبارک میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سبھی قائل ہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہاں بھی کچھ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو اس کی علت اور سبب بن سکتے ہیں، وہاں مثلا جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک کو۔ بالکل، لیکن ہمارے ناظرین اس چیز کو نوٹ کریں
یہ جو علت ہے نا، اور ناظرین اس چیز پر اتفاق بھی کریں گے کہ یہی علت مشہور بھی کر دی گئی ہے کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، جی اس وجہ سے اس مہینے میں نکاح ناجائز ہے۔ یہی علت تو ہر مہینے میں پائی جا رہی ہے۔ رمضان کا حوالہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا جی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی جی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے تارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ پھر اگلی بات بھی ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ربیع الاول میں لوگ نکاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ حالانکہ وہاں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سانحہ التحال ہے۔ تو اگر یہ علت ہے تو اس علت کی بنیاد پر تو ربیع الاول میں بھی اور رمضان میں بھی نکاح جائز نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہو جانا چاہیے کہ یہ محرم الحرام میں شرع نے اس بات پر پابندی نہیں لگائی، لہٰذا لوگوں کی اپنی باتیں اور غلط فہمیاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگ محرم الحرام میں نکاح کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے تو کوئی مہینہ پھر بچا ہوا نہیں ہوگا، تو پھر اور نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن کریم نے کسی وقت کے ساتھ، شریعت نے کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ آپ اگر عقلی تناظر میں اس کو دیکھیں کہ ایک آدمی اگر فجر کے بعد کہتا ہے کہ میرا نکاح پڑھا دیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی رات کے کسی حصے میں کہتا ہے میرا نکاح پڑھا دیا جائے جائز۔ دن کے 12 بجے اگر کوئی بندہ اگر کہتا ہے جی میرا نکاح پڑھا دیا جائے، میں نے شادی بیاہ کرنا ہے، شریعت نے کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورہ نور میں کہا انكحوا الأيام منكم۔ احادیث میں حضور نے نکاح کی ترغیب دی ہے، لیکن کسی وقت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص نہیں کیا۔ ہاں کسی وقت میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے شوال میں نکاح کی فضیلت ہے، اکثر صحابہ اکرام کا یہ معمول رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ شوال میں نکاح کرنے کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ یہ رجحان تو پایا جاتا ہے، لیکن نکاح کی ممانعت کا فلسفہ شریعت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ لوگوں کی تعویلات اور غلط روایات کی وجہ سے۔ آپ کی اجازت اور شفقت سے ایک چیز جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ غلط فہمی جو ہے حضرت یہ اس وجہ سے میرے خیال میں جنم لیتی ہے کہ ہم نے نکاح کو اصل حالت پہ باقی نہیں رکھا ہوا۔ نکاح کا عمل جو ہے وہ تو ایک بڑا خوبصورت عمل ہے اور بڑا سیدھا سادہ سا عمل ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کے اندر الیاذ باللہ ہندوانہ رسمیں یا غیر مسلموں کی تہذیب کو ایڈ کر دیا ہے، یہ ڈھول تماشے اور یہ گولے اور یہ پتہ نہیں کیا، جیسے لگتا ہے ہم کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں کو جس کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگوں نے اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ تو یہیں سے لوگوں کو اس اپنے رویے کی بھی اصلاح کر لینی چاہیے کہ شریعت جس نکاح اور جس شادی کا تصور پیش کرتا ہے اس پر ہم عمل درآمد ہی نہیں کرتے۔ ہاں ہم جو خود ساختہ نکاح کی ترتیب ہے، جیسا کہ آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس خود ساختہ نکاح کی ترتیب کو خود بھی ہم معیوب سمجھتے ہیں، تبھی تو آگے محرم میں ہم یہاں پر رک جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اصل روایات پہ آ جائیں، جو اسلامی تشخص ہے روایات ہیں، تو پھر تو محرم کا مہینہ کیا باقی اوقات میں بھی کوئی اس طرح کا تصور ذہن میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں کچھ لوگوں کی طرف سے ایک مخصوص لباس یعنی سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، کیا وہ اس مہینے کا تقاضا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے۔ آپ نے لباس کے حوالے سے پوچھا ہے، تو لباس کے حوالے سے جو اسلامی تصور ہے نا وہ تو یہ ہے کہ کسی خاص کلر کی تعین نہیں ہے، لیکن یہاں ایک فارمولہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی ایک کلر جو کسی خاص مذہبی طبقے کا شعار بن جاتا ہو تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں۔ باقی جو کالا لباس ہے محرم الحرام میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، تو جس طبقے کی طرف سے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے ان کے نزدیک یہ ان کا مذہبی شعار بھی ہے اور اس کو غم کے اظہار کے لیے پہنتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ کسی کا مذہبی شعار بن جائے یا اس طریقے سے اس کو استعمال میں لانا، اس لیے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو بہت ساری تہذیبی دنیا میں موجود ہیں، ان کے یہاں بھی غم منانے کے لیے مخصوص لباس استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، وہاں مرگ پر سفید لباس استعمال کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غم کا اظہار ہو۔ تو یہاں بھی فلسفہ یہی ہے کہ غم کے اظہار کے لیے کالے لباس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جب کوئی ایک مذہبی طبقہ اس کو استعمال کر رہا ہو تو ہمارے لوگوں کو اس کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ بلکہ اگلی بات میں یہ کہوں گا، جس مذہبی طبقے کا ہاں یہ کالا لباس باقاعدہ مذہبی شعار ہے، انہی کی معتبر کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب وہ پتہ نہیں اس روایت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ ان کی کتاب ملا یعذرہ الفقیہ میں موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ماننے والوں کو کہا لا تلبسوا السواد، کہ کالا کپڑا نہ پہننا۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا لأنہ لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے۔ اب یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے، اس مذہبی طبقے کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
وہ کالا کپڑا پہننے سے منع کر رہے ہیں، اور جن کو منع کر رہے ہیں انہوں نے اس کو مذہبی علامت بنا رکھا ہے، لہٰذا ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس کا استعمال کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک جائز نہیں ہے۔ باقی اس کو ترک کرنا اس لیے خاص ایام میں ضروری ہے کہ وہ کسی کا مذہبی تشخص اور علامت بن کے سامنے آتا ہے۔ ویسے عام دنوں میں کالا لباس پہننا شرع نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے، شرع نے بتایا کہ سفید کپڑا افضل ہے اس کا استعمال، باقی کپڑے جو ہیں وہ جائز ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جن دنوں میں کوئی خاص مذہبی طبقہ ان کپڑوں کا استعمال اپنے مذہبی شعار کے طور پر سامنے لا رہا ہو تو ان دنوں میں ترک کرنا ضروری ہے۔ میں خصوصی طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں نوحہ، ماتم یا اپنے آپ کو تکلیف دینا، اس حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور آپ نے دین اسلام کا حوالہ دیا ہے۔ جی، یہ جتنے کام بھی ہو رہے ہیں دین کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ کیا دین ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ حالانکہ دین کو دیکھا جائے تو دین ان چیزوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ نوحہ ہو، ماتم ہو یا اپنے آپ کو کسی تکلیف میں ڈالنا ہو، یہ اظہار افسوس کے لیے ہوتا ہے، جبکہ شریعت ایسے مواقع پر صبر کی تلقین کرتی ہے، شریعت ایسے مواقع پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر شریعت کے تناظر میں، دین کے تناظر میں دیکھی جائیں تو شریعت نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ ہماری کتب میں تو صحیح حدیث میں موجود ہے، نوحہ کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت کی گئی ہے جو کسی مرد پہ وہ نوحہ کرتی ہیں۔ اور نوحے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں شکوے شکایت کے جملے بھی ہوتے ہیں، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے شکوے اور شکایتیں، اور کس باب میں شکوے اور شکایتیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ اور شکایت ہے، اس لیے شریعت نے نوحہ سے منع کیا ہے، ماتم سے منع کیا ہے۔ شریعت تو صبر کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جن شخصیات کے ایسے واقعات پر نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے تو آپ بتائیے لوگوں کو ہم کیا تصور دینا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا معاذ اللہ برا کام کیا ہے کہ جس پر ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں؟ حالانکہ ایسا تصور نہیں۔ شہداء نے تو شہادت کا منصب پا کر کے انہوں نے تو امت اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، تو اس پر تو ہمیں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے اس کردار کو سراہنا چاہیے، نہ کہ اس پر اظہار افسوس کرنا چاہیے۔ اگر نوحہ اور ماتم سے یہ چیزیں مقصود ہیں، اظہار افسوس، تو شرع نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اس مہینے میں کچھ مخصوص ایام ہوں یا اوورال پورے مہینے کی بات کروں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں پہ پھول چڑھانا جا کر کے، اور مجھے اس چیز کا پس منظر نہیں پتہ۔ مسور کی دال خاص طور پہ ہمارے علاقے میں، شاید دوسرے علاقوں میں نہ ہو، وہ قبروں کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ قبرستان میں جانے سے شرع نے مردوں کو ہرگز نہیں روکا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا زور وہاں قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، اور حضور نے کسی وقت کی تعیین نہیں کی، اور اس کی حکمت آپ جان کر حیران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبرستان میں جانے کی اجازت دی بلکہ حکم دیا، تو آپ نے فرمایا اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے، اور یہ دو چیزیں ہر وقت بندے کو ضروری ہیں، اس کے لیے کسی دن کی تعیین نہیں کی گئی، کسی وقت کی تعیین نہیں کی گئی۔ تو یہ یوں صرف 10 محرم الحرام کو قبرستان اہتمام کے ساتھ جانا ہے، یہ شریعت کے اس حکم پر ایک اضافہ ہے جس کو شریعت ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ جب ایک حکم کو شریعت نے عام رکھا ہے تو ہمیں اس کا حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو خاص کریں۔ تو قبرستان ہر روز جایا جائے، جب آپ کو موقع ملے آپ جائیں، صرف 10 محرم کو جانا اور اس کو ایک پھر شریعت کا اہم ترین پہلو اس کے سامنے لا کر کے لوگوں کو ترغیب دینا، اس کا ہرگز تصور نہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ کچھ علاقہ جات میں مسور کی ڈال، میں نے تو بلکہ دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کنکر لاتے ہیں اور وہ قبر پر ڈالتے ہیں، اور اسی دن وہ قبر کی جو ہے نا اس کی لپائی بھی کرتے ہیں، کئی علاقوں میں دیکھا گیا، پانی جو ہے نا اس کے لیے وہاں اہتمام کرتے ہیں، کسی برتن میں پانی ڈال کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں لوگ میرے خیال میں اضافی طور پر اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں، شریعت نے ان چیزوں کا ہرگز تصور نہیں دیا۔ قبروں پر چادر چڑھانا، پھول ڈالنا، یہ سب ہمارے تصورات ہیں عجم کے لوگوں کے۔ اسلام کے تصور میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو اسلام قبر کو بالکل سادہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، ہم نے ان قبروں کو پختہ تک بنا رکھا ہے، ہم نے ان پر چادریں تک چڑھا رکھی ہیں، یہ سب ہمارا اپنا ایک تصور ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
جب قبروں کی زیارت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں ہماری موت یاد آئے، اگر ہم نے وہاں پہ تزئین و آرائش کے ریکارڈ قائم کی ہوئی ہیں، قبروں کو اس طرح مزین کیا ہوا ہے، وہاں پہ خصوصی ٹائلز کا استعمال، پھولوں کا استعمال یا بناؤ سنگار سمجھ لیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے موت کیسے یاد آئے گی؟ بلکہ یہ تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے آپ قبر جو ہے پختہ کرنے کے لیے قبروں کا باقاعدہ کاروبار ہے۔ ہمارے ناظرین اس چیز کو نوٹ کریں کہ اب تو شوروم بن چکے ہیں، قبروں کی ڈیزائن بنا دیے گئے۔ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہاں میں اپنے ناظرین کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کروں گا کہ اس بات کو آپ کسی مسلک کے ساتھ مت جوڑیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں تو آپ نے پختہ قبر بنانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ جو کھلے عام ایک کاروبار جو خلاف شریعت کاروبار ہے کہ قبروں کے لیے شوروم بنائے جا رہے ہیں، مختلف ڈیزائن تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور پھر اس موقع پر میں یہ بھی آگاہی دوں گا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانے کے معاملے میں شرع نے روکا ہے، جبکہ ہم 10 محرم کو دیکھتے ہیں کہ نوجوان عورتیں اور وہ بھی خوشبو لگا کر، نیا لباس پہن کر، ایک فنکشن جیسا ماحول بنا کر جب وہ قبرستان جا رہی ہیں تو آپ کی بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہاں فکر آخرت مقصود ہی نہیں ہے، یہاں تو کچھ اور چیزیں مقصود ہیں۔ تو شریعت کے ساتھ اتنا کھلا تضاد یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو شعور بخشیں اور ان چیزوں کو شریعت کے آئینے میں دیکھ کر ان سے بائیکاٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ قربانی کا گوشت وہ لوگ سٹور کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا سٹور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم تک ہم اسے استعمال کر سکیں۔ ایک سوال بڑی کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت محرم الحرام کے مہینے سے پہلے استعمال کر لینا چاہیے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا تصور ہے۔ گوشت کے معاملے میں شریعت نے ایک تقسیم کا جو طریقہ کار بتا دی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے حصے کا گوشت سٹور کرتا ہے، محرم تو کیا سال بھر اگر اسے استعمال کرنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ اپنے عقل سے بھی کام لے، شریعت کے تنازل سے ہٹ کر کے عقل بھی ان چیزوں کی انسان کو اجازت دیتی ہے۔ یہاں اس کے پیچھے جن لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ محرم تک استعمال کر لینا چاہیے، پتہ نہیں ان کے ہاں کیا لاجک ہے، لیکن عقل اور شریعت دونوں اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ یہ نعمت خداوندی ہے، جب تک آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سارا سال اس کام کو جائز سمجھتے ہوئے گانے بجانے کو، موسیقی کو دھڑا دھڑ کرتے ہیں، اس مہینے میں آ کر کے اس سے رک جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کھانے پینے پہ زیادہ زور ہو جاتا ہے، نیازیں پکائی جاتی ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، سبیل کے نام پہ بہت کچھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو شریعت کے حوالے سے رہنمائی چاہوں گا۔ جی، آپ کا یہ سوال 2 شقوں پر مبنی ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ نے یہ سوال میں پوچھا ہے کہ اس محرم الحرام کے آنے کے ساتھ ہی لوگ گانا بجانا جو ہے نا اس سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ ایک عجب سا تصور ہے۔ اگرچہ ان کے سامنے تصور یہ ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا گانا صرف ان 10 دنوں میں حرام ہے؟ حالانکہ اس موسیقی اور گانے بجانے کے آلات کو تو شریعت نے مستقل حرام کہا ہے۔ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہم اس طرح کے فتوے لانچ کرتے ہیں، جس طرح شادی بیاہ کے معاملے میں اشارہ دیا تھا کہ لوگ صرف ان مہینوں میں رکتے ہیں اور باقی مہینوں میں نہیں رکتے، اپنی طرف سے ایک چیز کو ممنوع اور حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو گانے کو شریعت نے مستقل طور پر حرام کہا ہے، صرف 10 دنوں میں ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ اور اگلی بات آپ دیکھیں کہ جو لوگ ان دنوں میں یہ فتویٰ دیتے پھرتے ہیں کہ گانا بجانا ممنوع ہے، وہ ساتھ قوالی سن رہے ہوتے ہیں، اور قوالی میں بھی وہی ساز ہوتے ہیں، اور قوالی گانے سے بڑھ کر اس لیے بھی ممنوع اور حرام ہے، اس میں شرکیہ جملے بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے عقائد و نظریات کو پامال کر رہی ہوتی ہیں۔ گانے میں بھی قباحت ہے، لیکن قوالی میں ڈبل طرح کی ایک قباحت موجود ہے۔ لیکن ہمارا یہاں تصور کیا ہوتا ہے کہ ہم ان دنوں میں گانے بجانے سے رکے ہوتے ہیں اور قوالی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں مستقل شریعت نے ان کو ممنوع اور حرام کہا ہے۔ میں اسی حوالے سے ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان دنوں کے اندر کھانے کچھ مخصوص انداز سے پکا کر کے تقسیم کرنے پر زور دیا جاتا ہے، راستے کے اندر لوگوں کو سبیلوں کے نام پہ کچھ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ محرم الحرام میں واقعتاً یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ نظر و نیاز کے نام پر، میں اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کروں گا کہ نظر و نیاز کے نام پر، اگرچہ کچھ لوگ جب ان سے نظر و نیاز کے حوالے سے بات کی جائے یا ان کو روکا جائے یا تنبیہ کی جائے تو وہ اس کو ایصال ثواب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب شریعت میں برحق ہے، لیکن ان دنوں میں ایصال ثواب کی نیت
کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ عموماً ایصال ثواب کی نیت نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ نظر و نیاز کے بنیاد پر دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں, سبیلے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, اور نظر و نیاز کے حوالے سے شرع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی جائز ہے. یہاں اب اگر کوئی بندہ کہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اوپر بینر لگے ہوتے ہیں جن پر باقاعدہ مخصوص شخصیات کے نام لکھے ہوتے ہیں, مقدس شخصیات کے, اور یہ باور کرایا جاتا ہے یہ ان کے نام کی نظر اور منت ہے. تو جب کھلم کھلا یہ تصور پایا جاتا ہے تو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں, شریعت غیر اللہ کی نظر و نیاز کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. اور اگر یہ ایصال ثواب ہی ہے, میں ذرا اضافی بات کر لوں گا, تو ایصال ثواب کسی خاص دن کے ساتھ متعین نہیں ہے, کسی خاص مہینے کے ساتھ متعین نہیں ہے. آپ اگر ایصال ثواب ہی کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو باقی 11 مہینوں میں آپ کیوں خاموش نظر آتے ہیں؟ اس نقطے کو ہمارے ناظرین نوٹ کریں کہ صرف ان ہی دنوں میں ان چیزوں کی بہتات یہ بتاتی ہے کہ یہاں نظر و نیاز کا تصور پایا جاتا ہے, اور ہماری شریعت میں غیر اللہ کی نظر و نیاز کا ہرگز تصور نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے, قرآن و سنت میں بھی اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے. تو ہمارے خاص کر وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس حقیقت کو جان کر دوسرے لوگوں کو بھی اس مسئلے میں سمجھائیں کہ غلط فہمی کہاں سے لگی ہے. ایصال ثواب کا مسئلہ بالکل الگ ہے, اور ان دنوں میں یہ جو سارا ماحول ہے یہ غیر اللہ کی نظر و منت پہ وجہ سے لانچ کیا جاتا ہے. اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. تو جو لوگ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیں تو ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں. بہت اچھا سوال ہے. وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ غیر اللہ کی نظر و منت ہے جس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. زیادہ تر یہ بہتات آپ کو 10 محرم کو نظر آتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس سے بچنے کی کیا ترکیب ہے. اب بچنے کا وہ فارمولہ جو شریعت نے بتایا اس کی طرف نہ توجہ کی جاتی ہے نہ دلائی جاتی ہے. ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت شریعت میں آئی ہے. شریعت نے جب اس موقع پر روزہ بتایا تو ہم روزے کو پروموٹ کریں, روزے کی ترغیب دیں, روزے سے جوڑیں, آٹومیٹکلی ہم غیر اللہ کی نظر و منت سے بچ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ زیادہ لوگوں کی اکثریت وہ ان دنوں روزے کی طرف متوجہ نہیں ہے, نہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے, نہ اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو اگر اس کی واقعتاً شرعی نقطہ نظر سے روک تھام ہم چاہتے ہیں تو ہم عاشورہ کے روزے کو پروموٹ کریں. اور واقع کرب و بلا اس کو اس مہینے کے ساتھ متعلق کیا جاتا ہے. بھی صحیح اس مہینے میں رونما ہوا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس پورے مہینے کو اسی وجہ سے ہی سمجھنا چاہیے یا اس کے اندر مخصوص کام کرنے چاہیے, کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت اہم آپ کا سوال ہے. عموماً تصور یہ دیا گیا ہے کہ محرم الحرام کا جتنا تعارف ہے, جتنی اس کی فضیلت ہے, وہ واقع کرب و بلا کی وجہ سے ہے. الحمدللہ ہمارا اعتقاد بالکل واضح ہے کہ اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع کرب و بلا پیش آیا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے, مظلومانہ ان کی شہادت ہے, ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اگلی بات جو ہے نا کہ صرف محرم کا تعارف واقع کربلا کو بنانا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے آیت کریمہ کے تحت یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے, حدیث کے ضمن میں بھی بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے محرم, پہلے سے اس کی حرمت چلی آ رہی ہے. یہاں تک کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ محرم کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور اگلی بات کہ صرف واقع کرب و بلا ہی اس محرم میں پیش نہیں آیا, بے شمار اور بھی واقعات ہیں جو محرم الحرام میں پیش آئے ہیں. اب فضیلت محرم کی پہلے سے ہے, اس کا تعارف اور اس کی پہچان پہلے سے آ رہی ہے. ہاں اتفاق یہ ہے کہ یہ جتنے واقعات اس میں پیش آئے ہیں تو ان اتفاقی واقعات کی وجہ سے محرم کی اور تو فضیلت بڑھ گئی ہے, لیکن یوں کہنا کہ اس واقعہ کی وجہ سے اس کا تعارف ہوا ہے یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتفاقی طور پر کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں, ان واقعات پہ ہم افسوس کا اظہار کریں, ان پہ خراج تحسین پیش کریں, وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن محرم کا جو تعارف ہے وہ قدیم چلا آ رہا ہے. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. واقعہ کرب و بلا اس سے بہت سارے اسباق امت مسلمہ کو ملتے ہیں. سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کردار وہ امت کے سامنے آتا ہے. جی بالکل. اور یہاں میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو دعوت فکر دوں گا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں, صرف اتنا سمجھ لینا. عموماً ہمارے ہاں واقع کربلا کے ضمن ہی میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی ہے, ان کا لڑکپن بھی ہے,
ہے، ان کے جوانی کے ایام بھی ہیں، اور لوگوں پر یہ بھی آشکارا کرنا چاہیے کہ یہ سارا عرصہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن لوگوں کے ساتھ گزارا ہے۔ اس تقریباً حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ پردہ ہی ڈالا گیا ہے، صرف واقعہ کربلا کے ضمن میں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کا کردار، اصل حسینی کردار کیا ہے، وہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ صبر و استقلال حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبادات کی طرف ان کا انہماک اور توجہ، پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ کی طرف ان کا توجہ و دھیان، اللہ پر توکل اور یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر جرأت و بہادری کا جو مظاہرہ کرنا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے واقعے سے ان کی پوری شخصیت کو ڈسکس کر کے ان کی سیرت و کردار کے ان پہلوؤں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس مہینے کے حوالے سے کچھ ضعیف بلکہ من گھڑت روایات کی بھرمار ہوتی ہے، بڑی عجیب عجیب سی باتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دینی ہوتی ہیں، اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے کیسے بچا جائے؟ اس موقع پر نا آپ کی بات بجا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات کھڑ لیے گئے ہیں، اور فوکس اس بات پہ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کو ایسے ڈسکس کرنا ہے کہ اس میں رونے رلانے کا ماحول بنایا جائے۔ تو ظاہر بات ہے لوگوں کو رلانے کے لیے پھر ایسے واقعات کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت کو یہاں مسق کر کے جب بیان کیا جائے تب لوگ اس چیز پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر واقعتاً ایسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، من گھڑت روایات گھڑی گئی ہیں، واقعہ میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس پر علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، اسلاف امت کا پورا ایک کردار موجود ہے۔ مستند علماء کرام اس واقعہ کو ڈسکس کریں اور اس سے ملنے والے جو اہم اسباق ہیں ان کی طرف امت کی توجہ دلائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ من گھڑت واقعات یا قصے میں مبالغہ آرائی ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حقیقت کے لوگوں کو قریب لانا چاہیے کہ اس حقیقت میں لوگوں کے لیے کیا سبق ہے، سامان ہے اصلاح کا، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ کی بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایسے موقع پر افسانے، کہانیاں اور من گھڑت روایات کا خواہ سہارا دیا جاتا ہے، اور غم کا ماحول بنانے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کا پھر تصور شریعت کے تناظر میں ہرگز نہیں ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ایک افسوسناک رویہ جسے ہم فیس کرتے ہیں کچھ عناصر کی طرف سے، میں اوورال بات نہیں کروں گا، ایک فرقہ وارانہ سا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اسی مہینے کے حوالے سے اتحاد امت کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو محرم عزت و تکریم والا مہینہ ہے۔ قرآن کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ و جدال کا ہرگز ماحول نہ ہونا چاہیے۔ لا تظلموا فیہن، قرآن کہتا ہے ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم و زیادتی بھی نہ کرو گناہ کر کے۔ جب محرم کا اصل تقدس دیکھا جائے نا تو پھر تو فرقہ واریت کا سوال ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ منافرت پر مبنی گفتگو ہو، یا ایک دوسرے کو چیلنج بازی ہو، یا حقائق مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، یا ایک دوسرے فریق کے خلاف الجھایا جائے، یہ تو محرم کے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ باقی امت مسلمہ کو اس موقع پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کے سیرت اور ان کے کردار، بلکہ ان کے عقائد پر اگر اتفاق کر لے امت مسلمہ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ماحول ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ایک ہی شخصیت کو جب ہم مختلف طریقوں سے اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈسکس کرتے ہیں تو فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ جب اس کی شخصیت کا جو متفقہ کردار ہے اس کو امت کے سامنے لایا جائے تو امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ محرم جس طرح عزت و تکریم والا مہینہ ہے، پہلے بات ہوئی ہے کہ اس میں عبادات پہ فوکس کیا جائے، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو اہم شخصیات وہ اس مہینے کے ساتھ جڑی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم کو ان کا یوم شہادت ہے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے۔ تو محرم الحرام میں ان شخصیات کو پڑھا جائے اور ان کی جو اصل سیرت اور کردار ہے اس کو سامنے لایا جائے اور اس کے حوالے سے بات چیت ہو جائے اور لوگوں کو ان کی شخصیت کے ساتھ جوڑا جائے۔ عملی اقدامات جو ان کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں وہ عملی اقدامات اپنے عمل میں لائے جائیں، احترام کے ساتھ یہ مہینہ گزارا جائے اور اس میں تمام تر وہ تقاضے جو اس مہینے کے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اگر اس طریقے سے محرم الحرام کو گزارا جائے تو سمجھتا ہوں کہ اس میں امن و امان بھی رہے گا اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ میں ناظرین، آپ نے محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے بہت ہی ضروری اور اہم چیزیں یقیناً سماعت فرما لی ہوں گی۔
اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک اگلے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا ایک نئے عنوان کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.